یہ جو آپ کا ریفارمز پروسیس ہے اور رول آف لا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی، اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، اور پاکستان میں اس وقت نہ آئین کی بالادستی ہے نہ قانون کی بالادستی ہے۔ ہم لوگ جو الیکشنز میں ریگنگ ہوئی ہے وہ ساری چیزیں رکھیں گے، مینڈیٹ کی چوری رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپ کے گورننس کے ساتھ، آپ کی حکومت سازی کے ساتھ۔ اس وقت جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے ساتھ جو پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں تو وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں۔ آج IMF کے 6 رکنی وفد نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ یہ غیر معمولی ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں چیف جسٹس نے عالمی مالیاتی وفد کو عدالتی نظام، اصلاحات اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد چیف جسٹس نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کھل کر ملاقات کا احوال بھی بتایا، اور یہ کہا کہ مالیاتی وفد معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق سے متعلق جاننا اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتا ہے۔ صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں چیف جسٹس نے یہ بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط ملا ہے، وہ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے، لہٰذا معاملہ آئینی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے اور آئینی بینچ نے ہی اسے دیکھنا ہے۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشل ریفارم سے متعلق پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر سے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ اٹارنی جنرل کے ذریعے پرائم منسٹر کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لائیں۔ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کوڈ پیکنگ کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت عدلیہ میں ججز کی ضرورت ہے، بہت اچھے ججز آ رہے ہیں۔ ججز کے خط کی وجہ سے ایک اور اچھا جج سپریم کورٹ آنے سے رہ گیا۔ خط لکھنے والے ججز سے اپیل کی ہے کہ وہ سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں، نئے ججز لانے دیں۔ ججز میں اختلافات سے متعلق بھی سوال ہوا چیف جسٹس سے، جس پر انہوں نے یہ بتایا کہ خط لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، پرانی عادتیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ سارا نظام ٹھیک آئے گا۔ اسی سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان اب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے درمیان تقسیم اور کوڈ پیکنگ کے تاثر کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرانی عادتیں ہیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ سارا نظام وہ ٹھیک کر دیں گے؟ آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا چیف جسٹس صاحب کے لیے؟ اچھا دیکھیں دعا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریب میں میرے خیال میں یہ کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ وہ والی سپریم کورٹ نہیں رہی، یعنی وہ پچھلی سپریم کورٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اس وقت کہ جی یہ جو ہے سب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ججز آپس میں ڈویژن کا شکار ہوئے۔ یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھیں ایک ایسے وقت میں جبکہ آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ سبسروینٹ ہو چکی ہے ٹو دی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی پارلیمان جو ہے وہ بالکل ایک ربر سٹیمپ بن کے رہ گئی ہے۔ آپ نے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے، آپ نے ایٹ دی سیم ٹائم جوڈیشری میں، یعنی ایک جوڈیشری سے امیدیں تھیں کہ جو آپ کے بنیادی آئینی حقوق کا گارنٹر ہے سپیریئر جوڈیشری، اور جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی کرتی ہے، تو یہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا یا یہ توقعات تھیں کہ نئے چیف جسٹس جو کہ قاضی فائز عیسیٰ جتنے کنٹروورشل ہو چکے تھے، تو یہ تھا کہ چلیں جو بھی ہوا منصور علی شاہ کو جو ہے چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، ان کو لایا گیا، لیکن یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی، اور ہم نے اس وقت دیکھا بھی کہ منصور علی شاہ نے جو ہے وہ بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے پوری طرح سے جو ہے ان کو سپورٹ کرنے کی بات کی، اور انہوں نے اپنا جو پروگرام بنایا تھا اعلیٰ عدلیہ کے لیے وہ ان کو پیش کیا۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ کچھ ایسی چیز کریں گے جس سے ایٹ لیسٹ عدالت کی ساکھ اور عدالت ایک ایسی سچویشن جو بنی ہوئی ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی آئینی حقوق جو ہیں وہ بھی ڈینائی کیے جا رہے ہیں، تو جو چیف جسٹس ہیں وہ عدالت وہ کوئی ایک پرو ایکٹیو قسم کا رول پلے کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ہم دیکھیں
43 کے قریب میرے خیال میں ججز جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ کسی بھی چیف جسٹس کے اتنے شارٹ ٹینیور میں میرے خیال میں سب سے زیادہ، میرا نہیں خیال کہ کسی چیف جسٹس کے شارٹ ٹینیور میں اتنے زیادہ ججز جو ہے وہ اپوائنٹ کیے گئے ہوں۔ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کورٹ پیکنگ کا تاثر ہے وہ ختم ہونا چاہیے یا کرنا چاہیے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو 7 ججز ابھی بھی سپریم کورٹ میں لے کے آئے، اگین وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ جس میں آپ کی رولنگ جو گورنمنٹ ہے، جو کولیشن ہے، اس کی ڈومیننس ہے، وہ جس کو چاہے گی جج بنے گا، وہ جو نہیں چاہے گی عددی اکثریت کی وجہ سے وہ جج نہیں بنے گا۔ تو آپ نے یہ 7 ججز لا کے تو سپریم کورٹ کو تو اس کا ایگزیکٹو کے تھرو وہ تو ایک ورچوئل ٹیک اوور ہو گیا نا۔ آپ نے اگر تو یہ بات تھی کہ کورٹ پیکنگ کا تصور نہیں ہونا چاہیے اور ججز کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اور ججز جو ہے وہ چیف جسٹس کا پوری طرح ساتھ دیں اور یہ پرانی عادتیں، دیکھیں اگر کوئی جوڈیشری، آپ اگر اس ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوری اداروں کی بات کرتے ہیں، جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، بیسک آئینی رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس کو کون انشور کرے گا؟ وہ جوڈیشری انشور کرے گی نا، اعلیٰ عدلیہ انشور کرے گی۔ تو اگر اعلیٰ عدلیہ آپ کی سبسروینٹ ہو جاتی ہے ٹو دی ایگزیکٹو، تو پھر کیسے وہ انشور کرے گی؟ یہ یعنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ تھی کہ جب کہا گیا کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے خلاف جو پیٹیشن پڑی ہوئی ہیں، ان کو پہلے ان کا جو ہے فل بینچ بنا کے ان کو تو ڈیسائیڈ کرے نا۔ یعنی اسی نے تو وہی طریقہ کار جس کے تحت یہ ججز اتنے اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو یہ تو اسی طریقہ کار تو وہاں پہ طے ہوا نا۔ تو اب ان پیٹیشن کو، ان چیلنجز کو، یعنی چیف جسٹس سے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جی وہ آپ فل بینچ بنائیں اور ان پیٹیشنز کو سنیں، تاکہ یہ طریقہ کار، اب آپ نے ججز تو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے، ٹھیک، آپ نے ججز اپوائنٹ کر دیے، اب جو ہے وہ کس طرح سے وہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو پیٹیشن ہے جس میں ججز کی یہ سارے طریقہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے، کس طرح سے ہوگا کہ وہ اس کے اوپر ایک فیئر جو ہے وہ ڈیسیژن آ پائے گا؟ تو میرے خیال میں جو ڈویژن ہو چکی ہیں، تو جو ججز جنہوں نے کوشش کی کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کیا جائے، اس کی جو ہے وہ آزادی کو اسرٹ کیا جائے، ان کو یہ بیسیکلی ان اے وے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی اس سسٹم کا حصہ بن جائیں، آپ بھی جو ہے نا وہ عدلیہ کی آزادی اور جمہوری اقدار اور قانون کی بالادستی، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھیں، سسٹم کا حصہ بن جائیں کہ سسٹم کو جیسے سٹیٹس کو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ججز جب تک موجود ہیں، یہ جو ہے وہ بیکاز انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، بیکاز تاریخ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، تاریخ پھر ایسے ہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو ٹھیک بات کے لیے جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ اور جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کے خط پر بھی اندیا دیا کاروائی کا چیف جسٹس صاحب نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سنوائی ہوگی خط پر؟ اور کتنا بڑا چیلنج ہے جو ججز میں اختلافات ختم کرنا چیف جسٹس صاحب کے لیے؟ سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے نا کہ ججز کے کنڈکٹ پہ بڑی کھلی بحث ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان خود میدان عمل میں ہیں، جرنلسٹوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، سوال جواب دے رہے ہیں، اور کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی۔ پہلی بات کہ کوئی لیک کی جائے، یا آفریدی صاحب نے کوئی خط نہیں لیک کیا، نہ ہائی کورٹ سے کیا، نہ سپریم کورٹ سے بیٹھ کے کیا، اسی لیے انہوں نے خطوں پہ خط لگانا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خط کو انہوں نے بھیج دیا ہے، جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے کہ وہ کب لگائے گی، کیسے لگائے گی، تو ان کو 26ویں ترمیم کے ثمرات جیل تک محسوس ہوں گے کہ میرے خط کو کہاں بھیجا گیا ہے۔ اور ججز کا جو انہوں نے کہا ہے کہ خط والے ٹھیک ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے نا، جب ججز بیٹھ کے ٹیکس والے کیسز بھی نہ سننے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو ہائی کورٹ سے جج لانا پڑے، تو یہ مس کنڈکٹ میں آتی ہے بات
کہ آپ آئے ہوئے ہیں اور تنخواہ بھی, یا تو جس طرح آج وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا نا کہ ایک نے کہا کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے کہا پھر تنخواہیں کیوں لیتے ہیں؟ تو پھر یہ ججز کو بھی تنخواہوں کا کیا شوق ہے؟ اگر آپ نے کام نہیں کرنا اور اپنی چوائس پہ کرنا ہے تو آپ اپنی چوائس پہ فیصلے دیتے رہے نا. آئین, انصاف, قانون کہاں چلا گیا جب ایک پارٹی آپ کے پاس آئی نہیں انصاف مانگنے, پی ٹی آئی, انہوں نے فیصلے کو بھی چیلنج نہیں کیا, فیصلے کے اندر جو غلطیاں بظاہر نظر آ رہی تھیں اس کو بھی نہیں چیلنج کیا, اور آپ نے ان کو ساری مخصوص نشستیں بھی دے دی. تو پھر آپ نے تو کنڈکٹ دکھایا نا اپنا کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ مل گئے. یہی کچھ ہائی کورٹ میں بھی ہو رہا تھا, تو ڈویژن بینچ کی سہولت بھی چلی گئی. تو اب وہ مسائل تو سامنے نظر آ رہے ہیں کورٹ پیکنگ کے نا, کیونکہ کورٹ پیکنگ تو ثاقب نثار نے شروع کی تھی جب محترم منیب اختر صاحب کو وہ چوتھے نمبر سے سندھ ہائی کورٹ سے لائے تھے. پھر منصور علی شاہ صاحب نے خود تجویز کیا کہ ہائی کورٹس میں 3 سینئر ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے. تو سینیارٹی کا اصول تو خود دونوں طرف سے پامال ہوا کہ جہاں الجہاد ٹرسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے زبانیں نہیں تھکتی, وہاں خود یہ کام کرتے چلے گئے جہاں دل کیا کہ یہ ہماری مرضی ہے. آج بینچوں پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے آپ کیوں سن رہے ہیں, کل کہتے تھے ہماری مرضی ہے ہم سنیں گے. اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جی جب مسائل بڑھ چکے ہوئے ہیں تو جو باتیں فل کورٹ کی ہو رہی تھی, تو 6 جج نئے آ رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں. اب انہوں نے تو آنا ہے اور 7ویں جج نے بیٹھنا ہے, اور وہ 1 سال کے لیے تقریباً لگے ہیں. میاں گل اورنگزیب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ دوسرے ڈوگر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آج سوال بھی ہوا تو بھول گئے وہ سوال کرنے والے بھی دوست کہ بھئی وہ تو ابھی لگے ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیوں لگایا. انہوں نے کہا لگ گیا تو مجھے تو نہیں پتہ, کسی اور نے لگایا ہو تو پتہ کر لیں جا کے. تو جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ ہمارے یوٹیوبرز نا, جب وہاں بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ایز یوٹیوبر ہی بات کر رہا ہوں اور جواب بھی ویسے ہی ملے گا, تو نہیں ہوتا. اچھا اب اصل ایشو یہ ہو گیا کہ جب سب ادارے, آپ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی ہو چکے ہیں, عدلیہ اور انتظامیہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, کیونکہ عوام پس رہے ہیں نا. تو جب آپ بیٹھ کے آپس میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی ایک شخص وزیر اعظم ہے, کوئی اپوزیشن لیڈر ہے, کوئی جج صاحبان ہے, وہ کھلی ملاقاتیں کریں نا, خفیہ ملاقاتیں نہ کریں نا, اوپنلی آئیں سامنے آئیں, میٹنگ آپ اپنی کریں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت متحدہ عرب امارات میں ایک نمائش کا دورہ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا جب آپ سب نے یہ سب کچھ کر لیا اور ادارے بطور ادارہ نہیں عوام کو دے رہے, تو پھر اوپنلی بیٹھیں, بات کریں. کیونکہ یہ نا اب ہم اس طرح کی کہانیاں کب تک چلاتے رہیں گے کہ جی وہ اس کے ساتھ مل گیا. بالکل ہے, ساروں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنائیں, ججز پارٹیوں میں تقسیم ہوئے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کنائیونس آئی سامنے کہ ایک خط میں نے لکھنا ہے, ایک تم نے لکھنا ہے, ایک بات میں کروں گا, ایک آپ کریں گے, اور پھر ہم مل کے دونوں وہاں جا کے سپریم جوڈیشل کمیشن میں بات کریں گے کہ جی ادھر سے بھی خط آیا ہوا ہے, ادھر سے بھی آیا ہوا ہے. بھئی آپ نے بات کر لی تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کی بات ہی آخر ہے, پھر فیصلہ تو اکثریت سے ہونا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ججوں کی اب ہو رہی ہے کہ جی انتظامیہ لگا رہی ہے, دنیا بھر میں انتظامیہ لگاتی ہے, یہ جو کورٹ پیکنگ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے یہ بتائے کوئی کہ جب ججوں کی چٹوں پہ, میں بار بار کہتا ہوں, آج محترم چیف جسٹس صاحب یحییٰ آفریدی صاحب, منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب, یہ ایک ہی چیمبر سے کیسے آ گئے 3 ڈیفرنٹ ہائی کورٹس میں؟ تو یہ وہ تھی کہانی جو ہماری عدلیہ کو آج یہاں پہ لے کے آئی ہے کہ نیچے سے ٹاپ پہ آتی ہے کہ صرف من پسند چیمبر سے, بڑے بڑے وکلا کے, وہاں سے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کی کورٹ پیکنگ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں. جیسے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں آفیسرز کی کیریئر پلاننگ کا CP ونگ ہوتا ہے, تو یہاں چیف جسٹس صاحبان نے اپنی مرضی کے چیف جسٹس لگانے کے لیے ایک کورٹ پیکنگ کا فارمولہ بنایا ہوا تھا. تو اس کو ٹوٹنا چاہیے. مطلب ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے جب افتخار چودھری نے 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم گیلانی صاحب کے سمجھے کہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے پاس کرائی کہ نہیں, پارلیمنٹیرینز کا کوئی اختیار نہیں رہے گا, یہ صرف ہم فیصلہ کریں گے. پارلیمنٹ کمیٹی دیکھے, یعنی اجلاس کرے, TADA وصول کرے, اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور جو چیزیں ہم نے کہہ دی ہیں وہ کریں. تو آج پارلیمنٹ کا کردار آیا ہے, اس کے اندر اور جو نکھار لانا ہے, اس کے اندر تطہیر ہو سکتی ہے, چیکنگ آ سکتی ہے. لیکن یہ غلط بات ہے کہ ایک ادارے میں جیسے کہتے ہیں نا آپ خود ہی لگائیں, خود ہی احتساب کریں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب ججوں کو چیک تو کریں نا بھائی آپ کتنے کیس دیکھ رہے ہیں, تو اس کے اوپر تنقید برائے تنقید کرنی ہے, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن سسٹم اسی طرح آگے چلے. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. ججوں کے کانڈکٹ پہ بھی بات ہو گئی, وہ سپریم کورٹ کی فارمیشن بھی, باقی بھی ساری باتیں ہو گئی. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. IMF کا وفد ملا آج چیف جسٹس صاحب سے, تو پتہ نہیں کیوں جب وہ میں دیکھ رہا تھا وفد کی ملاقات کے حوالے سے خبر چلی, تو مجھے وہ اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب PDM کے پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کی ایک بات یاد آ گئی کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز.
تب اب ہماری حالت آپ یہ دیکھیں کہ IMF کا وقت ہمارے چیف جسٹس سے آ کے وضاحتیں مانگتا ہے کہ بھئی بتاؤ کیا اصلاحات کر رہے ہو, یہ فلاں چیز کدھر ہے, فلاں چیز کدھر ہے. مطلب اس سے برے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ہم اس کے باوجود بڑے خوش ہیں جی, ہماری معیشت بڑی مضبوط ہو گئی ہے, ہم بڑی لینتھوں سے ترقیاں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ کہاں گیا خط عمران خان کا لکھا اور ختم ہو گیا. آج چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ نہیں خط آیا ہے, کارروائی چھوڑیں اس پہ کیا ہونی ہے نہیں ہونی وہ علیحدہ بات ہے. وہ اس بندے نے خط وہ لکھا ہی نہیں اس کے لیے کہ جی وہ عدالت سے کچھ ملنا ہے, یہ خط تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خط ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں, انٹرنیشنل پریشر کی جب بات ہوتی ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے نا. یہ آپ معاملات چونکہ ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے, نہیں کر رہے, تو اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ آج بھی اس وقت ایاز صاحب براہ راست جانا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور محسن نقوی PCB افتتاحی تقریب, نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی یہ افتتاحی تقریب جس کے مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اسکرین پر. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے. مزید بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے. ایاز صاحب آپ مکمل کیجیے گا بات. آپ ایک تو بات ہی بلا دیتی ہیں سر بس یہ اب لائیو آ جائے تو جانا مجبور ہے. عامر صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, میں سب کے ساتھ آج یہی کروں گا. پرائم منسٹر صاحب کی جھلک دکھا کے اور پھر آپ واپس چلی گئی ہمیں, آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی. محسن نقوی صاحب سے یاد آیا وہ نصیب کی بات, کراچی میں جا کے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا نیشنل اسٹیڈیم کا جو ویو ہے لاہور کے اسٹیڈیم سے بہتر ہے. وہ یہاں تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے یار, جب لاہور میں تھے وہاں جاتے ہی دیکھے بدل گئے ہیں, وہ فیصل حسین کے ساتھ مل گئے ہیں وہاں جا کے, بڑی زیادتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ, اور کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر, مطلب جو ہم یہ کہتے ہیں نا جی کچھ نہیں دیکھ لیں گے کر لیں گے, انکار کر دینا چاہیے تھا نا IMF کو بھی, جی نہیں ملاتے ہمارے چیف جسٹس سے, کیوں ملنا چاہ رہے ہو تم, بات کرو آگے, ہمیں قرضہ دینا دو, نہیں دینا تو جاؤ. پھر وہ زور دے رہے ہیں کہ جی وہ سرکاری ملازمین کے اثاثے, مطلب کتنی ناانصافی ہے بھائی. FBR کو ہمارے لیے رہنے دو نا, ہمارے اثاثوں کی چھان بین کے لیے. یہ سرکاری ملازمین تو بےچارے ان کو کیوں مطلب اس میں لا رہا ہے. بہرحال IMF, میں تو احتجاج کروں گا IMF کے خلاف, آپ بے شک ان کے ساتھ ہو جائیں. معاملہ سمپل ہیں کہ وہ پہلے یہ تھا کہ جی وہ چیمبر سے آ رہے تھے, اب ہو سکتا ہے مختلف چیمبر سے آ جائیں. یہ بہرحال جو جج آنے ہیں نئے, ان کے چیمبرز کا بھی یہ رپورٹرز کو چاہیے کہ ذرا پتہ کر کے ہمیں بتائیں کون سا جج کس چیمبر سے آئے گا جب یہ جو فاضل وکلا جج بننے جا رہے ہیں. اس پہ بھی ایک نظر تو ہونی چاہیے, ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ کتنا زیادہ فرق پڑ گیا اس میں, کیونکہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج وہ نہیں آ سکے بیچارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی کسی ایک چیمبر کے ساتھ کوئی وابستگی کی وجہ سے, حالانکہ وہ کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن چونکہ ان کا تعلق ایسا محسوس ہوا کہ اس چیمبر کے ساتھ ہے, اس لیے وہ نہیں آ سکے, تو پھر ظاہر ہے ڈوگر صاحب آ گئے. تو بہرحال یہ اچھی تصویر نہیں ہے میرے ملک کی کہ میرے ملک میں IMF کا وفد آئے اور چیف جسٹس سے ملے, اور اب PTI والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان سے ملنا ہے اور ہم نے بھی شکایتیں لگانی. یار خدا کا خوف کرو, تم لوگ تو کم از کم باز آ جاؤ. وہ ٹھیک ہے مطلب انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ویسی جا رہی ہیں, تم لوگ ان سے مل کے مطلب وہ آنے دو یار, 4 پیسے آنے نے زیادتی ہے اگر یہ ملیں گے تو. جی فیصل صاحب. بات دیکھیں, ایاز صاحب نے تو ایک مذاق میں بات کہہ دی, ایک سنجیدہ بات ہے. بس IMF کا وفد چیف جسٹس سے مل سکتا ہے, چیف جسٹس ایک IMF کے وفد سے مل سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو اس ملک میں اس نظام سے شکایت ہے, کیا چیف جسٹس صاحب ان سے مل سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں اگر یہ فرمائش عمران خان صاحب کر دیں؟ کریں گے چیف جسٹس صاحب ملاقات؟ اچھا, 26ویں ترمیم کرتے وقت یہ جواز بتایا گیا تھا کہ انصاف کی فراہمی میں نا تاخیر ہو رہی ہے, ججز کے پاس نا رش بہت لگ گیا ہے, اس لیے یہ ترمیم جو ہے ضروری ہے. کر لی آپ نے جیسے تیسے کر کے, تو کیا انصاف کی فراہمی کی رفتار میں کتنا اضافہ ہوا؟ اب ہمیں اس قوم کو کم سے کم یہ تو بتا دینا کتنا تناسب پڑ گیا. کیا اس عدلیہ پر اگر لوگوں کا پہلے اعتماد نہیں تھا تو کیا 26ویں ترمیم کے بعد لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو گیا عدلیہ کے اوپر؟ کتنے لوگوں کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ملنا جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور بحران نظر آتا ہے ہمیں, اور مسائل نظر آتے ہیں.
اور انگلیاں اٹھا رہے ہیں. دیکھیں بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آئیڈیل مثالیں نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے, لیکن آپ جن حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں ہم لوگ, ان میں ہمارے لیے جو بدترین مثالیں ہیں وہ بھی آئیڈیل ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ طالبان کا جو نظام تھا اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی نظام کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہاں فوری انصاف. ہمارے ملک میں ہے عدالتوں میں, آج بھی اس ملک کے بہت سارے علاقوں میں جرگہ سسٹم ہے. تو کیوں ہے جرگہ سسٹم؟ اس لیے وہاں فوری انصاف ہو رہا ہے. ابھی اتنا بڑا آپ کے KPK میں واقعہ ہوا ہے, آپ کی پوری انتظامی مشینری ناکام ہو گئی, عدالتی نظام جو ہے آپ کا ناکام ہوا. وہ انصاف کے لیے فیصلے کے لیے کیا ہوا وہاں پہ؟ سرکاری سطح پہ ہوا ہے, پرائیویٹ نہیں ہوا, جرگہ ہوا ہے. کس لیے جرگہ ہوا تھا؟ کہ وہ یہ فیصلہ عدالت میں کیوں نہیں کر لیا کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے؟ کیوں نہیں چلے گئے دونوں فریقین؟ کیوں نہیں چلی گئی انتظامیہ اور حکومت کہ بس فیصلہ کر لو؟ یعنی کہ حکومت انتظامیہ خود مجبور ہو رہی ہے جرگے میں فیصلہ کرانے پہ. یہ ریٹ آف لا ہے اس ملک کی, انصاف ہو رہا ہے جرگوں میں. لوگوں کو جرگے پہ اعتبار ہے, آپ کی عدلیہ پہ نہیں ہے اعتبار. اور بھی میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن وہ مثالیں پسند نہیں آئیں گی, اس لیے میں مثالوں کو کرتا ہوں. اس ملک میں جہاں جہاں بھی لوگوں نے ایسے پلیٹ فارم قائم کیے ہیں کہ جہاں پہ فوری انصاف ہوتا ہے تو لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں, آپ کی عدلیہ کو نہیں کرتے. اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ موجودہ جو نظام ہے وہ عدلیہ کو کس حد تک ہائی جیک کر رہا ہے, یا ماضی میں یہ عدلیہ کس حد تک ہائی جیک تھی. بات یہ ہے کہ آپ کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, آپ کے ادارے تہس نہس ہو چکے ہیں. عام آدمی ان اداروں پہ اعتبار کرنے کو نہیں قائم ہے, سیاسی اکھاڑا بن گئے ہیں آپ کے ادارے. یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان اداروں پہ اعتبار نہیں کر رہے, اور ان اداروں میں کتنے لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ بہت آپ گنتی کریں گے تو گنتی 100 200 300 400 500 پہ آ کے ختم ہو جائے گی, اگر آپ بہت لمبی گنتی کریں گے. صحیح. ان 400 500 2000 آدمیوں نے 24 کروڑ لوگوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. آپ کوئی بھی بات کریں گے, اب جو تاریخ لکھی جائے گی, جی جی, آپ جس بھی محکمے کی بات کریں گے, آپ جس بھی نظام کی بات کریں گے, جس بھی آپ ستون کی بات کریں گے, جمہوریت کے ستون کی بات کرتے ہیں, تو وہاں 8 فروری سوال بن کے کھڑا ہوگا. کیوں 8 فروری کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے, کسی فرد واحد کا ایشو نہیں ہے. بالکل. 8 فروری اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کا ایشو ہے. جو لوگ بھی اس 8 فروری کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ سب جو ہے ابھی تو رک جائے نا, ابھی تو وقت تیزی سے گزر جائے گا نا. جی جی, یہ وقت تو گزر جائے گا, ٹھیک, پھر آپ کو معلوم چلے گا کہ 8 فروری کے کرداروں کا تاریخ جو ہے نا وہ کیا تعین کرتی ہے. صحیح. جی اس دوران اس قوم کا جو وقت برباد ہو جائے گا, جو ضائع ہو جائے گا, اس کا جو ہے نا کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. الیاس ضیاء الحق کا ماشاءاللہ لگا, ایوب خان کا ماشاءاللہ, یحییٰ خان, اس دوران جو اس قوم کا جو وقت برباد ہوا ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ صحیح نہیں ہو سکتی. جی الیاس صاحب, دیکھتے جائیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے میرے سوال میں آپ نے معذرت نہیں کی, آپ نے عامر صاحب سے بھی کی, ایاز صاحب سے بھی کی, بس وہ موقع نہیں ملا جی, موقع دیا ہی نہیں انہوں نے, ورنہ موقع دیتے تو ضرور کرتے. آپ کو تو سموتھ سیلنگ دے دی یار. دیکھیں جی, یہ جو چیف جسٹس صاحب سے میں IMF کا وفد ملا, انہوں نے پوچھا ساری, ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں آج میں معذرت آج کا شو معذرت ہو ہیں. چلے ویسے ہی کر لیں, یوم معذرت. جی الیاس صاحب, جلدی آپ مکمل کریں. نہیں, معذرت کریں کہ آپ نے اتنا ٹائم دے دیا فیصل کو, مطلب اس میں رکاوٹ کے جی معذرت فیصل صاحب. چلیں الیاس صاحب, دیکھیں کیا کہتے ہیں, اب IMF کے وفد سے جو چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں دیکھیں ان کی ریزرویشن ہے, جو بھی ہے ان نے پوچھنا ہے ان سے سارے معاملات وغیرہ. ظاہر جس نے پیسے دینے اس نے سب پوچھنا ہے کہ کیا صورتحال ہے ادھر, جو سچویشن ہے, جو کرنٹ سچویشن ہے, خاص طور پر اس کے بارے میں پوچھنا. اور کیا آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کا اوپننگ بیلنس جو اکاؤنٹس کے بیلنس ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کا اور جو چاروں صوبوں کے, یہ ساری رپورٹس ان کو دی جاتی ہیں اور کلوزنگ ان کو جا کے دی جاتی ہے. جو اخراجات کیے جاتے ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں IMF کو.
تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہے کہ ملاقاتیں کرنا، یہ بلکہ خود بتاتے ہیں ساری چیزیں وغیرہ، ان کو رپورٹس ان کو پہنچانی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر، ساری مالی معاملات وغیرہ. تو یہ کہاں ہیں ہمارے رہ جاتی ہیں انڈیپینڈنس کہ اور چیزیں تمام، یہ جو معاملات سیکرٹ بھی معاملات ان کو بتانے پڑتے ہیں، ہر ایک چیز کے اداروں کے بتانی پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں یہ ان کے لیے تو معمولی سی بات ہے کہ ملاقاتیں کریں. یہ تو آپ جب اپنے ساری چیزیں اگر ان سے لینے ہیں پیسے تو ان کے سامنے سب کچھ اپنا دے چکے ہیں. وہ دوسرے معاملات جو ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی اب ذمہ داری ہے. چیف جسٹس صاحب نے اب دیکھیں یہ صورت پنڈورا باکس جو کھولا ہے، جو سارے معاملات وغیرہ جو احتجاج وغیرہ جو چل رہے ہیں، جو تنقید ہو رہی ہے اس پر ججوں کو قابو کرنا، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام میٹر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. ظاہر ان کو یقین ہوگا کہ جی معاملات کو سیٹل کر دیا جائے گا. انہوں نے ایسے آج ملاقات نہیں کر کے جو بات کی، انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے پیغام دینا تھا کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، اب معاملات وغیرہ کسی اور جگہ بھی چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ ایک چیز ہے جن کو سمجھ لگنی تھی آج سمجھ لگ گئی اور معاملات تو آگے چلیں گے. چیف جسٹس صاحب نے تو معاملات چلانے ہیں، تو انہوں نے آج جو چیز بات چیت کرنی تھی کنجادی کہ آئندہ سے خط وغیرہ لکھنے سے احتیاط کریں کہ کچھ معاملات اور بھی خط کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لکھی جائیں گی ورنہ. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ جو ہے اس کو سلجھانا بھی جنہوں نے بچھایا ہے، جنہوں نے اس کو بکھیرا ہے، انہوں نے اب آہستہ آہستہ اس کو سلجھانا ہے اس میٹر کو، تاکہ پاکستان کی جو نیک نامی دنیا بھر میں ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اب ٹائم لگے گا. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ان کے لیے، اگر کرنا چاہیں تو 1 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے. یہ وقتی طور پر تو سارا خاموش ہو جائیں گے، نہ کرنا چاہیں تو دہائیاں لگ جاتی ہیں، کرنا چاہیں تو پھر بعد میں بھی یہ مسئلے یہ چلتے رہیں گے. کیونکہ اس میں جج صاحبان کے جو ہے جن کی تقرریاں ہو رہی ہیں، یہ ایک دم ہونا شروع ہوا یہ، لیکن ایک دم تو نہیں ہوا، یہ پلان کیا ہوا تھا، اس پلان کے مطابق کر رہے ہیں. جیسے وہ دیکھتے ہیں صورتحال تو اس کے مطابق سارا کر لیں گے. اب یہ دیکھنا کہ انصاف کی فراہمی میں کتنی تیزی آتی ہے، یہ انتظار ہوگا جو ہمیشہ سے ساری قوم کو انتظار رہا ہے کہ ان کے کیسز نہیں لگتے. اب وہ دیکھیں گے کہ کیسز لگتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ان لوگوں کے آنے سے کیا تیزی آتی ہے. اچھی امید رکھنی چاہیے. الیاس صاحب بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے. دوسرا سوال، پاکستان میں کرپشن 2 درجے مزید بڑھ گئی ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں حکومتی دعووں کے باوجود کرپشن میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.